الصبح بدا من طلعته نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب دنياه أضر بآخرته ومن أحب آخرته أضر بدنياه فآثر ما يبقى على ما يفنى أو كما قال علیہ السلام. دنیا کے اندر دو قسم کے جذبات والے لوگ ہیں. ایک جذبہ یہ ہے انسانوں کا کہ اور مسلمانوں کا کہ صرف ہماری دنیا بن جائے. اس کے اندر ساری دنیا کے کافر بھی داخل ہیں اور اس کے اندر مسلمان بھی کثیر تعداد میں داخل ہیں، کیونکہ دنیا جو ہے حاضر ہے اور دنیا مشاہدے میں ہے. دنیا کی راحت، خوشی، غم نظر آ رہے ہیں اور دنیا کی تکلیف بھی نظر آ رہی ہیں، دنیا کی عزتیں بھی نظر آ رہی ہیں، دنیا کی ذلتیں بھی نظر آ رہی ہیں. تو اس میں ایک طبقہ یہ کہتا ہے کہ بس ہماری دنیا بننی چاہیے، اور آخرت کا علم کافر کے پاس تو ہے نہیں. کافر آخرت کو نہیں مانتا. والبعث بعد الموت، یہ مسلمانوں کے عقیدے کے اندر بہت بڑا عقیدہ ہے. والبعث بعد الموت، مرنے کے بعد دوبارہ زندگی اور مرنے کے بعد جزا اور سزا. یہ عقیدہ مسلمانوں کے پاس ہے، کافر کے پاس نہیں. لہذا جو ہے اس کے اندر کفر کی جو زندگی کے ایک معیار ہے اور ایک سسٹم ہے، انہوں نے دنیا کے اندر پھیلایا ہے. ایک سیٹ اپ دنیا کے اندر پھیلایا ہے اور اس سیٹ اپ اور سسٹم کے پیچھے آج سارے مسلمان لگ گئے ہیں اور وہ بھی اس بات کے اوپر آ چکے ہیں کہ چاہے آخرت کا نقصان ہو جائے، یا آخرت کا نقصان تو ذہن میں ہے ہی نہیں کہ بھئی ان چیزوں سے آخرت کا بھی کوئی نقصان ہو رہا ہے، تو ہماری صرف دنیا بن جائے، بس دنیا بن جائے. آخرت کا یقین تو دین ایمان سے حاصل ہوتا ہے، آخرت کا یقین اعمال سے حاصل ہوتا ہے، آخرت کا یقین قرآن کے علم سے حاصل ہوتا ہے. آج لوگ دنیا کا علم پڑھ رہے ہیں، دنیا کے نالج، دنیا کے علم، سائنس کا علم، اور پھر حکومتوں کی طاقتیں، فلاں حکومت کی یہ پاور ہے، فلاں یہ طاقت ہے، اس اسلحے میں یہ طاقت ہے، فلاں کرسی کی یہ پاور ہے، فلاں کے سائن چلتے ہیں، فلاں افسر کی یہ اختیارات ہیں. آج ہم اپنے ماحول اور معاشرے کے اندر ان تمام چیزوں کو سن رہے ہیں اور پڑھ رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں، تو آج مخلوق کی ایک طاقت دل کے اندر بیٹھ گئی ہے. اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اپنی طاقت بیان کی ہے. ان القوت للہ جمیعا، کہ قوت اور طاقت اور اختیارات الا لہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین، یہ سب کے سب جو ہے وہ اللہ کے پاس ہے. اللہ نے
مخلوق اور کائنات بنا کر مخلوق کے حوالے نہیں کر دی، اپنا نظام خود ہی چلاؤ، تمہیں ساری پاور میں دے دیتا ہوں، ایسا نہیں کیا، بلکہ اس کے پیچھے اپنا حکم رکھا، اس کے پیچھے اپنی قدرت رکھی اور اس کے پیچھے اپنی طاقت رکھی، اور اس طاقت اور حکم کے ساتھ اللہ تعالیٰ کائنات کے نظام کو چلا رہا ہے۔ تو آج دیکھتے ہی دیکھتے یہ باتیں آ گئیں، قرآن نے اس چیز کو بیان کیا کہ بھئی دو طرح کے جذبات کے لوگ ہیں، اس کے پھر دو نتیجے ہیں۔ ایک جذبہ یہ ہے فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا، اے اللہ ہمیں ہماری صرف دنیا ہی دے دے، ہماری آپ اندازوں دعاؤں میں اگرچہ یہ اللہ سے مانگنا جو ہے ٹھیک ہے، لیکن جو ہے دعاؤں کے اندر دیکھیں کہ ہماری کتنی دعائیں آخرت کے لیے ہیں اور ہماری کتنی دعائیں صرف دنیا کے لیے۔ دعاؤں کے اندر ہی جذبہ جو ہے معلوم ہو جاتا ہے کہ آخرت کا جذبہ کتنا ہے اور دنیا کا جذبہ کتنا ہے۔ تو اب یہ کہہ رہے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا، اے اللہ ہمیں صرف ہماری دنیا بنا دے، بس ہمیں آخرت سے کوئی واسطہ اور غرض نہیں ہے۔ کہا کہ وما لہ فی الآخرۃ من خلاق، ان لوگوں کا تو بھئی آخرت میں کوئی حصہ ہی نہیں۔ من کان یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرثہ ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا وما لہ فی الآخرۃ من نصیب، جو آخرت چاہے گا ہم اس کی آخرت کی کھیتی میں بھی ترقی دیں گے، دنیا بھی دے دیں گے، اور جو صرف دنیا چاہے گا تو آخرت میں ان کا پھر کوئی حصہ نہیں ہوگا، آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً، اگر مجھے اس بات کا جو ہے اندیشہ نہ ہوتا کہ یہ سارے کے سارے لوگ جو ہیں کافر بن جائیں گے مشاہدے کو دیکھ کر، لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ، میں ان کے گھروں کی چھتوں کو، ان کی سیڑھیوں کو اور ان کی مسہریوں کو، ان سب کو میں سونے اور چاندی کا بنا دیتا، ان کے دروازوں کو وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُورًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ وَزُخْرُفًا، میں ان کو جو ہے وہ بنا دیتا، سونے اور چاندی کا بنا دیتا۔ ابھی تو کافروں کے گھر سونے اور چاندی کے نہیں ہیں، ان کا جتنا بھی سٹیٹس ہے اور سیٹ اپ ہے وہ صرف جو ہے لکڑی، سنگ مرمر اور ان چیزوں سے مدین ہے۔ تو آج ساری دنیا کے مسلمان ان کے گیت گا رہے ہیں۔ تو اگر سونے اور چاندی کا یہ سب کچھ بن جاتا، ابھی چند دن پہلے یونان سے ایک فون آیا کہ ایک مسلمان جو ہے وہ نعوذ باللہ عیسائی ہو گیا، تو جب بات چیت کی اس سے تو وہ کسی دلائل کی بنا کے اوپر عیسائی نہیں ہوا، دلائل کے اعتبار سے آج بھی اسلام ساری دنیا کے اوپر غالب ہے، اس لیے کبھی بھی یہودی اور عیسائی وہ دلائل سے بات ہی نہیں کرتے، وہ دلائل سے بات نہیں کرتے، وہ اپنی زندگی پھیلاتے ہیں، بے حیائی پھیلاتے ہیں، اپنی طرز پھیلاتے ہیں، کفر کے انداز پھیلاتے ہیں، مسلمان اس میں پھنس جاتے ہیں۔ تو وہ صرف اس وجہ سے عیسائی ہوا کہ اس کو وہاں پہ نیشنلٹی اور وہاں کی سہولیات اور ان چیزوں میں آ کر وہ عیسائی ہو گیا۔ تو لہذا وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً، مجھے یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ تم سب ایک ہی طرح بن جاؤ گے، کافر بن جاؤ گے، تو میں ان کافروں کو اتنا دیتا کہ یہ اپنے سونے اور چاندی کے گھر بناتے۔ لیکن آگے اللہ تعالیٰ نے ایک بات کہی وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اگر یہ سارا بن بھی جائے تو یہ صرف دنیا کی ایک متاع ہے۔ وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ، اگر دنیا کے اندر مل بھی گیا تو یہ ایک وقتی متاع ہے۔ ایک آدمی کے گھر سونے کا بن گیا، اس کے دروازے سونے کے بن گئے، اس کی سیڑھیاں سونے کی بن گئیں، برتن سونے کے مل گئے،
گاڑی سونے کی بن گئی، یہاں تک کہ لوگوں نے بنائی بھی ہے، لیکن وہ ایک وقتی استعمال کی چیز بن گئی، اور جب موت آ گئی تو سب کچھ یہ ختم ہو گیا۔ جیسے ایک آدمی خواب دیکھ رہا ہے اور خواب کے اندر ایک سونے کے گھر پہ رہ رہا ہے اور اس کے اندر استعمال کر رہا ہے، جو ہی صبح بیدار ہوگا تو وہ سارا سونے کا گھر ختم ہو جائے گا۔ ایسے ہی یہ ایک زندگی ہے، اور اس زندگی کے اندر دنیا کا جو ہے یہ سارا نظام برتنا ہے۔ اس کو متاع کہتے ہیں، عربی کے اندر متاع کہتے ہیں، کہ ایک چیز استعمال کی، آپ کو فائدہ پہنچایا، اس کے بعد اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ ایک آدمی سفر پہ جا رہا ہے ایک گاڑی کے اندر، جب اپنی منزل کو پہنچے گا تو اب اس گاڑی کا فائدہ ختم ہو گیا، اس گاڑی کا فائدہ ختم ہو گیا۔ تو لہذا اس کو متاع کہتے ہیں۔ اللہ نے کہا کہ اگر یہ سب سونے چاندی کا بن بھی جاتا، وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، یہ تو صرف ایک دنیا کی ایک متاع ہی تھی جو ختم ہو جائے گی، آج نہیں تو کل ختم ہو جائے گی۔ تو دنیا کے نظام کے اوپر اور دنیا کے ان چیزوں کے اوپر بھروسہ کر کر چلنا کہ یہ مجھے مستقبل میں ہمیشہ فائدہ ہی پہنچاتا رہے گا، یہ ایسا ہے کہ جیسے ایک آدمی پانی کے بلبلے کے اوپر بھروسہ کر رہا ہے، اور پانی کا وہ بلبلہ جو ہے وہ چند ہی لمحوں کے اندر ختم ہو جائے گا۔ لہذا اس کے لیے آخرت کو نظر انداز کرنا، آخرت کو بھلا دینا، آخرت سے غافل ہو جانا، آخرت والے اعمال چھوڑ دینا، یہ سب سے بڑے خسارے کی چیز ہے، یہ سب سے بڑے خسارے کی چیز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب دنیاہ اضر بآخرتہ، فرمایا کہ جو اپنی دنیا سے محبت کرے گا وہ اپنی آخرت کا نقصان کرے گا، آخرت کا نقصان کرے گا۔ ومن احب دنیاہ اضر بآخرتہ ومن احب آخرتہ اضر بدنیاہ، اور کہا کہ جو آخرت سے محبت کرے گا تو وقتی لحاظ سے وہ اپنی دنیا کا نقصان کر رہا ہوگا۔ ایک آدمی اذان کے وقت نماز پڑھنے جا رہا ہے اور لاکھوں کا گاہک اس کی دکان پہ کھڑا ہے، پہنچا ہوا ہے، تو وقتی لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ اپنا نقصان کر رہا ہے، لیکن یہ نقصان نہیں ہے، یہ نقصان نہیں ہے۔ اس نے اپنی آخرت کا نقصان بچا کر اس نے اپنی دنیا کا نقصان قبول کیا۔ دنیا کا نقصان تو پورا ہو سکتا ہے، لیکن آخرت کا نقصان وہ پورا نہیں ہو سکتا۔ آخرت کا نقصان اس لیے یہ قیامت کے دن جائیں گے تو آخرت کو دیکھ کے یہی کہیں گے کہ اے قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا، کہ اللہ اب دوبارہ ہمیں لوٹا دے، اب ہم وہی اعمال صالحہ اختیار کریں گے۔ کلا، فرمایا کہ اب ایسا نہیں ہو سکتا، اب ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو لہذا فرمایا فآثر ما یبقى علی ما یفنی، فرمایا کہ اس چیز کو ترجیح دو جو باقی رہنے والی ہے، اس چیز کے اوپر جو فانی ہونے والی ہے۔ دنیا جتنی بھی بن جائے یہ فانی ہونے والی ہے، اور آخرت جو ہے وہ باقی رہنے والی۔ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہونے والا ہے، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے۔ گھنٹہ ہوا تھا پانی کا، کہا ہے وہ گرم پانی کا میں نے کہا۔ تو لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ آپ اپنے حجرے میں آرام فرما رہے تھے، ایک چٹائی کے اوپر، چٹائی کا جو ہے وہ چٹائی کے اوپر آرام کر رہے ہیں، قمیض اتاری ہوئی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تشریف لائے، دیکھا کہ ایک چٹائی ہے اور اس چٹائی کے اوپر کوئی کپڑا بھی نہیں ہے، اور ایک چمڑے کا تکیہ ہے، اور اس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی ہے، اور کونے کے اندر کچھ جو آٹا پڑا ہوا ہے، تو اور ایک پیالہ پڑا ہوا ہے پانی کا۔ گھر کی کل کائنات جو ہے وہ یہ ہے، یہ وہ شخصیت ہے جو
جو ہے سید الاولین والآخرین ہے، اور ساری دونوں جہانوں کی عزتیں اللہ نے ان کے قدموں میں رکھ دی ہیں. یہ وہ شخصیت ہے. تو دنیا کا حال یہ ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت جو ہے ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے غالباً ایک دفعہ جو ہے کوئی بستر آیا، کسی نے ہدیہ کیا، عورت نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے نرم بستر، تو آپ نے جو ہے بچھایا، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ کیا ہے؟ فرمایا آپ کے لیے نرم بستر ہے. تو فرمایا کہ اس کو اٹھا دو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نرم بستر بھی دنیا کا قبول نہیں کیا کہ ان کی جو ہے، اور ایک ٹاٹ تھا جس کو حضرت عائشہ نے دوہرا کر دیا ٹاٹ کو کہ نرم ہو جائے. حضور نے فرمایا کہ یہ رات کو کیا بستر بچھا دیا تھا؟ فرمایا کہ وہی ٹاٹ تھا، اس کو دوہرا کر دیا. تو فرمایا کہ اس کی نرمی رات کو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے مانے بنتی ہے، لہذا اس ٹاٹ کو ویسے ہی کر دو. یہ تھی دنیا کی جو ہے لذتوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فائدہ نہیں اٹھایا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ رو پڑے اور کہا کہ یہ کیسر و کسرا، یہ اللہ کے دشمن، یہ تو جو ہے خوبصورت محلات میں، خوبصورت بستروں پر، اور آپ اللہ کے رسول اور آپ اس حالت کے اندر. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ عمر ابھی تک دھوکے کے اندر پڑے گئے، ابھی تک تمہارا یہ دھوکہ نہیں کھلا. اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا واستمتعتم بها. قیامت کے دن ان کے لیے اعلان ہوگا کہ تم نے اپنے دنیا کے مزے لے لیے اور دنیا کے فائدے اٹھا لیے. فالیوم تجزون عذاب الہون. آج تمہیں دردناک عذاب دیا جائے گا بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق. دنیا کے فائدے جو ہے تم نے اٹھا لیے. تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام جو کائنات کے سردار تھے، آپ دنیا کے اندر اس طرح کی زندگی گزار کر چلے گئے کہ اور آج جو ہے یعنی اکثریت کا یہ ذہن بنتا جا رہا ہے کہ ہماری صرف دنیا کے فوائد حاصل ہو جائیں اور آخرت کا معاملہ جو ہے وہ دیکھا جائے گا. آپ اندازہ لگائیں کہ اگر برابر سرابر کا معاملہ چل رہا ہو، برابر سرابر کا، تو پھر بھی کچھ سوچا جا سکتا ہے. 90% طبقے نے تو نماز ہی چھوڑ دی ہے. نماز جو ہے اسلام اور جو ہے یعنی کفر کے درمیان فرق کرنے والی جو چیز ہے، 90% مسلمانوں نے نماز ہی چھوڑ دی ہے. اور اگر اس کے پیچھے آپ وجہ تلاش کریں گے تو گیس نہیں ہے، وجہ تلاش کریں گے تو وہ وجہ صرف دنیا کی ملے گی، صرف دنیا کی وجہ ملے گی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر تم ابھی تک دھوکے کے اندر پڑے ہوئے. تو قرآن نے کہا کہ دوسرے طبقے کے کون لوگ ہیں، دوسرے جذبات والے کون لوگ ہیں. وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً. دوسرا طبقہ یہ ہے کہ اللہ ہماری دنیا بھی اچھی کر دے اور ہماری آخرت بھی اچھی کر دے اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے. یہ دوسرا طبقہ ہے. دنیا اچھی کر دے کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ حاصل ہو وہ ایمان کی سلامتی کے ساتھ حاصل ہو، جو کچھ حاصل ہو وہ اللہ کی رضا کی حفاظت کے ساتھ حاصل ہو، کہ اللہ کی رضا اس کے اندر حاصل ہو. اللہ کی رضا حاصل، اللہ کی ناراضگی کے ساتھ ساری دنیا بھی لے لی تو وہ نقصان کا سودا ہے، اور اللہ کی رضا کے ساتھ اگر جو ہے وہ تھوڑی پر بھی زندگی گزر گئی تو وہ فائدے کے اندر ہے، وہ فائدے کے اندر ہے. ایک 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 جو ہے یعنی خیمہ ہے اور اس کے اندر ایک چارپائی ہے اور اس کے اندر ایک چٹائی ہے، لیکن اس کے ساتھ اللہ کی رضا ہے، اللہ کی رضا ہے. اور ایک آدمی کا ایک محل ہے اور اس کے اندر ساری چیزیں ہیں دنیا جہاں کی، لیکن وہ سب کا سب اللہ کی ناراضگی کے ساتھ. موسیٰ علیہ السلام وہ ایک خیمے کے اندر زندگی گزار رہے ہیں اور
فرعون اس کے پاس محل ہے، محلات ہیں، باغات ہیں، وہ خود کہہ رہا ہے کہ هذه الانہار تجری من تحتی افلا تبصرون، وہ خود کہہ رہے ہیں باغات ہیں، نہریں ہیں، محلات ہیں. اور موسیٰ علیہ السلام ام انا خیر من هذا الذي هو مہین، اور لوگوں کو یہ کہہ رہا ہے کہ بھئی میں بہتر ہوں کہ یا یہ جو ہے یعنی دنیا کے اعتبار سے فقیر آدمی جو ہے وہ بہتر ہے، اس کے پاس ہے کیا. تو اسی پر جو ہے وہ لوگ دھوکہ کھا گئے، اور آج وہی دھوکہ چل رہا ہے، وہی دھوکہ چل رہا ہے کہ جو ہے یعنی جس کے پاس دنیا ہے، دنیا کا تاثر ہے، دنیا کی حیثیتیں ہیں، دنیا کا مال و دولت ہے اور کرسی اور ڈگری ہے، اس کو ہم ترجیح دیتے ہیں. وجہ ترجیح کیا ہوتی ہے؟ وہ دنیا ہی ہوتی ہے. وجہ ترجیح صرف دنیا ہی ہوتی ہے، صرف دنیا ہی ہوتی ہے. تو لہذا تو اس پر جو ہے دھوکہ پڑ جاتا ہے لوگوں کو. اس لیے قرآن نے دنیا کو کیا کہا ہے؟ متاع الغرور. دنیا جو ہے وہ دھوکے کا سامان ہے. دھوکہ انسانوں کو، اس سے دھوکہ بڑے بڑے سمجھدار، بڑے بڑے ذہین، بڑے بڑے فلاسفر اور بڑے بڑے فلسفی، بڑے بڑے سائنسدان، بڑے بڑے بادشاہ، وہ اس دنیا سے دھوکہ کھا گئے، دنیا سے دھوکہ کھا گئے. جو چیز اصل سمجھ رہے تھے وہ اصل تھی نہیں، اور جو اصل تھی وہ غائب کے اندر تھی، وہ سمجھ آئی نہیں. وہ اللہ نے اپنے نبی کی زبان سے بیان کی، وہ اللہ نے جو ہے قرآن کی زبان سے بیان کی. وہ قرآن کا انہوں نے علم پڑھا نہیں، نبی علیہ السلام کی بات کو سمجھا نہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک دفعہ گئے صحابہ کی جماعت کے ساتھ، تو ایک جو جگہ پر، گندگی کی جگہ پر بکری کا بچہ مرا ہوا پڑا. آپ نے فرمایا کہ میں اشتری، اس کو کون خریدے گا؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اس کو کون خرید سکتا ہے، اس کی کوئی قیمت ہوتی تو یہاں پر کیوں اس کو پھینک دیا جاتا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لد دنیا اہون علی اللہ، کہ دنیا جو ہے وہ اللہ کے ہاں اس سے بھی زیادہ گری پڑی چیز ہے. اس دنیا کی کوئی قیمت نہیں، اس دنیا کی کوئی قیمت نہیں. ہاں جو قیمت بنے گی وہ دین کے ساتھ بنے گی. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مال تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دینے پر وہ سارا مال قربان کر دیا، یہاں تک کہ وہ ٹاٹ کا لباس پہن لیا. تو جبرائیل علیہ السلام جو ہیں، حالانکہ آپ علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے ہجرت کی تھی مکہ سے، اور وہ ہجرت اتنی قیمتی وہ راتیں تھیں، وہ دن تھے ہجرت کے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ میری ساری عمر کی نیکیاں ابو بکر لے جائیں اور وہ مجھے ہجرت کی دن اور رات دے دے جو آپ علیہ السلام کے ساتھ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گزارے تھے. اور جب ٹاٹ کا لباس پہنا تو اب اوپر سے جبرائیل علیہ السلام وہ سلام لے کر آ رہے کہ یا رسول اللہ ابو بکر کو اللہ سلام کہہ رہے، ابو بکر کو اللہ سلام. مال آیا لیکن مال کو دین کے ساتھ لگا کر مال کو بھی قیمتی بنا دیا، اپنے آپ کو بھی قیمتی بنا دیا. اور اللہ پوچھ رہے ہیں کہ بھئی ابو بکر جو ہیں وہ اس حال کے اندر خوش ہیں؟ اس حال کے اندر اللہ کی رضا کے اوپر سب کچھ لٹ جائے یہ کامیابی ہے، اور اللہ کی ناراضگی کے ساتھ سب کچھ حاصل ہو جائے، ساری خواہشات پوری ہو جائیں، یہ ناکامی کی بات ہے، یہ کامیابی کی بات نہیں ہے. قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واہلیہم یوم القیامہ الا ذلک هو الخسران المبین. فرمایا کہ ناکام لوگ کون ہیں؟ جو خود بھی گھاٹے کے اندر گئے اور خاندان کو بھی دوزخ کے اندر لے کے چلے گئے، یہ ناکام لوگ ہیں. اور فرمایا کہ الا ذلک هو الخسران المبین، یہی لوگ سب سے زیادہ ناکام ہیں، کھلے ہوئے ناکام لوگ ہیں جو اپنی آخرت کا سودا کر گئے اور اپنی دنیا بنا گئے. تو دوسرا طبقہ ومنہم من یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اے اللہ ہماری دنیا اچھی کر دے. دنیا اچھی کیا ہے؟
ایمان کی سلامتی کے ساتھ، دین کی سلامتی کے ساتھ، دین کی حفاظت کے ساتھ. آج لوگ جو ہے یعنی بڑے بڑے شادی حالوں کے اندر وہ برادریوں کو خوش کر دیتے ہیں اور ساری سنتوں کو قربان کر دیتے ہیں، سارا دین قربان. اب یہ خوشی حاصل ہوئی لیکن اللہ کی ناراضگی کے ساتھ حاصل ہوئی، اللہ کی ناراضگی کے ساتھ. بڑے بڑی جو ہے باپردہ عورتیں بھی اس موقع پہ بے پردہ بن جاتی. خوشیاں حاصل کی اللہ کی ناراضگی کے ساتھ حاصل کی. تو اللہ کی رضا کے ساتھ جھونپڑا بھی مل جائے، چٹائی بھی مل جائے، مشکیزہ مل جائے، مٹی کا پیالہ مل جائے، یہ کامیابی کی چیز ہے. اور اللہ کی ناراضگی کے ساتھ سونے کے محلات مل جائیں، سونے کے برتن مل جائیں، سونے کی گاڑیاں مل جائیں، یہ ناکامی کی چیز ہے. اور یہ چیز دکھائی دیتی ہے ایمان کی روشنی کے ساتھ، جب دل کے اندر ایمان کی روشنی ہو، ورنہ لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں. قرآن نے کہا کہ قل هل يستوي الاعمى والبصير، کیا اندھا اور بینا یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ ایمان والے کو اللہ نے بینا کہا ہے، کافر کو اللہ نے اندھا کہا ہے. ایمان اور اعمال والے کو اللہ نے بینا کہا ہے اور بد عمل بے دین کو اللہ نے نابینا کہا ہے. نابینا کہا ہے کیونکہ ایمان والا وہ اپنی آخرت کو دیکھ کر قدم اٹھا رہا ہے، اور بے دین اور کافر وہ اپنی صرف دنیا کو دیکھ کر قدم اٹھا رہا ہے، وہ آخرت سے اندھا ہے. قل هل يستوي الاعمى والبصير، کیا یہ اندھا اور بینا یہ برابر ہو گئے؟ تو یہ برابر نہیں ہو سکتے. تو لہذا ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، اللہ دنیا بھی اچھی کر، آخرت بھی اچھی کر دے. وقنا عذاب النار، اور اللہ آخرت میں ہمیں دوزخ سے عذاب سے بچا لے. تو لہذا یہ جو ہے یعنی دوسرے طبقے کے اندر ہم نے رہنا ہے. یہ طبقہ اللہ اور اس کے رسول کو پسندیدہ طبقہ ہے، اور اسی طبقے کی دنیا بھی ہے. آج لوگوں کو دنیا حاصل ہو رہی ہے لیکن دلوں کے اندر چین حاصل نہیں ہو رہا، اطمینان حاصل نہیں ہو رہا، قناعت حاصل نہیں ہو رہی. جو جتنا بڑھتا بھی جا رہا ہے تو وہ اور آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا ہے، کیونکہ قناعت دل کے اندر نہیں ہے. کسی جگہ پہ آ کر بریک نہیں ہے، بڑھتا ہی جا رہا ہے، بڑھتا ہی جا رہا ہے، اور آگے موت کھڑی ہے. بڑھتے بڑھتے آگے سیدھا قبر میں جا کر گر جانا. تو لہذا آخرت کی سلامتی کے ساتھ ہم نے دن اور رات گزارنے ہیں کہ ہماری آخرت محفوظ رہے، آخرت کے اوپر کوئی آنچ نہ آئے. صحابہ جو ہے انہوں نے اپنی ساری دنیا لٹا دی، اپنے وطن لٹا دیے، اپنے مال لٹا دیے، لیکن اپنی آخرت کو انہوں نے آنچ نہیں آنے دی. آخرت اصل ہے، دنیا اصل نہیں ہے. جس جگہ سے کوچ کر جانا ہے وہ کیسے اصل ہو سکتی ہے؟ وہ یہاں سے دنیا کوچ کا گھر ہے. دنیا جو ہے الا ان الدنیا مدبرہ الا ان الآخرۃ مقبلہ، کہ دنیا جو ہے وہ پیٹ پھینک کے جا رہی ہے اور آخرت یہ آ رہی ہے. آخرت جو ہی دنیا سے آنکھ بند ہونی ہے، آخرت سامنے کھڑی ہے، آخرت سامنے کھڑی ہے. تو لہذا اس میں آنا ہے، اور وہ جو آخرت کے اعمال ہیں اس میں سب سے پہلی ترجیح وہ نماز ہے. اور نماز کے بعد دوسرا عمل جو عورت کے لیے سب سے بڑا ہے وہ پردہ ہے. یہ ہر وقت کی چیز ہے. نماز ہر وقت کی چیز ہے اور پردہ ہر وقت کی چیز ہے. باقی احکامات ہیں وہ کوئی سال کے بعد روزہ آئے گا، حج استداد کے بعد آئے گی، زکوٰۃ آئے گی، اور باقی زندگی جو ہے وہ حرام سے اجتناب اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کے مطابق. یہ ہیں لوگ آخرت والے. آخرت والے ہیں تو ان کی اللہ دنیا بھی راحت اور اچھی کر دے گا، اور آخرت بھی اللہ ان کو نصیب کر دے گا. اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے.